کیا ہے کہ آج 300 سال کا وقفہ گزر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں علم کی ایسی نہریں بہہ رہی ہیں سبحان اللہ کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا 1921 میں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب علمی وراثت کو کون سنبھالے گا، اب اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی نہیں اس خاندان میں، اب کون سنبھالے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شہزادے حضرت حامد رضا کو کھڑا کر دیا، حجت الاسلام جن کو کہا جاتا ہے، اسلام کی حجت، ایسے مناظر اور ایسے محقق اعلیٰ حضرت کے بیٹے، بڑے بیٹے جن کو حجت الاسلام کہا گیا کہ اس وقت جتنے کفار و مشرکین کے فتنے تھے اور بد مذہبوں کے فتنے تھے، اکیلے اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حجت الاسلام کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اب کوئی نہیں ہے ان کے بعد، اب تو بریلی خالی ہو گیا، اب تو علم سے خالی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مفتی اعظم ہند کو کھڑا کر دیا سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب چلے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ اب تو کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں ہے، تو سرکار آپ مفتی اعظم ہند کے بھائی کے بیٹے ہیں علامہ جیلانی میاں ابراہیم رضا، جو حضور تاج الشریعہ کے والد ماجد ہیں اور جن کو مفسر اعظم ہند کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے ان کو کھڑا کر دیا سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم نے تو سرکار مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے جو تایا اور دادا کی جو عمر کے لوگ ہیں انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے۔ میرے گھر میں میں اور ہمارے والدین سب کے سب تاج الشریعہ کے مرید، اور میرے تایا میرے بڑے ابو حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے جب سرکار تاج الشریعہ کو دیکھ لیا تو سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والوں نے ہمیشہ یہ کہا تاج الشریعہ کو دیکھ کر کہ تاج الشریعہ کو دیکھ لو، جس نے تاج الشریعہ کو دیکھ لیا اس نے مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیا سبحان اللہ۔ اس لیے تو تاج الشریعہ مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بستی کریا کریا تاج الشریعہ کریا کریا اور برام ہمارے کعبہ۔ اور اس چیز کا خیال رکھیے، یہ صرف یہ نہیں کہ اس گھر کا وہ بیٹا ہے یا اس خاندان کا وہ بیٹا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، بلکہ نہیں، صرف اعلیٰ حضرت کا پوتا ہونے کی بنیاد پر نہیں، اعلیٰ حضرت کا نواسا ہونے کی بنیاد پر نہیں، مفتی اعظم ہند کی بیٹی کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں، حجت الاسلام کا پوتا ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم تاج الشریعہ کو اس بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر تو مانتے ہی ہیں، لیکن اللہ نے تاج الشریعہ کو جو خود ان کو اپنا علم و فضل عطا فرمایا تھا اس کی بنیاد پر ہم تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کا پوتا ہے اس لیے ہم نے مان لیا، جیسے آج کل خانقاہوں میں چل رہا ہے کہ بیٹا بالکل ناکارہ ہے، باپ پیر تھا تو بیٹا بھی پیر ہو گیا، بیٹا بالکل ناکارہ، نہ وہ حافظ ہے نہ عالم ہے، نہ کبھی مدرسے گیا اور اس کو علامہ کہا جانے لگا، اس کو مفتی کہا جانے لگا، اس کو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہا جانے لگا۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اختر رضا کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ صرف وہ مفتی اعظم ہند کا پوتا ہے، بلکہ سرکار اختر رضا کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے خود ان کو ایسا علم و فضل و کمال والا بنایا کہ آج ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو علم قابلیت کا پتہ چلتا ہے، وہ کیسے محقق ہیں ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ کیسے مفتی تھے ان کے فتاووں سے پتہ چلتا ہے، وہ کیسے شیخ الحدیث تھے اور امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، جو فتاووں اور کتابوں میں حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، وہ کیسے علم الکلام کے ماہر تھے ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو تاج الشریعہ نے اپنے علم و فضل کا کمال کا جو نمونہ ہے وہ اپنی کتابوں کی شکل میں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ سرکار تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ اس لیے نہیں کہا گیا، آپ دیکھیں دنیا میں بہت علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سے مفتیوں کو، لیکن کتنے لوگ مانتے ہیں اس مفتی کو، کتنے عالم ہیں دنیا میں، اور ہمارے بالخصوص ہندوستان یا بر صغیر میں کتنے عالم کو، ایک مفتی کو کتنا بڑا حلقہ جانتا پہچانتا یا مانتا ہے اس کا عقیدت مند ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، آپ ذرا اٹھا کے تو دیکھیے علماء کی تاریخ کو، جو موجودہ علماء ہیں اس وقت پورے ہندوستان بر صغیر میں یا عالم اسلام میں، آپ اٹھا کر دیکھیں ایک عالم کی بنیاد پر کتنے کو جانتے ہوں گے؟ 8-10 ہزار، 10-15-20 ہزار، لاکھ 2 لاکھ کو جانتے ہوں گے یا مانتے ہوں گے، عقیدت مند ہوں گے، 8-10 لاکھ کو لوگ ماننے والے ہوں گے اگر بہت ہوئے تو۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور و فکر کرو کہ ایک عالم کو عوام مانے یہ کمال نہیں ہے،
عالم کو عوام مانے یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام ہے یا عالم ہے تو اس کو ماننا ہی ہے کہ یہ علماء ہے، ان کو ہمیں ماننا ہے۔ لیکن اگر عالم کو عالم مانے، مفتی کو مفتی مانے، محقق کو محقق مانے، مدرس کو مدرس مانے، اور پھر ایسا مانے کہ جو اس کے استاد ہیں وہ بھی اسے مانے اور جو اس کے استاد ہیں وہ بھی اسے مانے، اگر ایسا عالم اسلام میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو صرف اکیلے تاج الشریعہ نظر آتے ہیں۔ آپ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے مریدین، متوسلین، معتقدین کی اگر فہرست بنائیں گے اور مثال کے طور پہ آپ مان لیں کہ 5 کروڑ لوگ اگر آپ کے معتقدین ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پوری دنیا میں، تو اس میں 4 کروڑ سے زیادہ صرف علماء ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت کے مریدین میں بڑی تعداد علماء کی، بڑی تعداد حفاظ کی، بڑی تعداد قرۂ کرام کی، بڑی تعداد ائمہ مساجد کی، مدرسین کی۔ جو خود مفتی ہے وہ خود سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے، جو خود عالم ہے وہ سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے، جو خود محقق ہے وہ سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے، جو حدیث میں مہارت رکھتا ہے، فتاوی میں مہارت رکھتا ہے، اس کی مہارت اور مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ مرید ہونا چاہتا ہے تو سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہو رہا ہے۔ اور آج وہ اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی مدت و مہلت دی اپنی زندگی میں کہ میں نے تاج الشریعہ کے دامن پہ تھام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یہ اختر رضا کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کی اولاد کا نام نہیں، یہ تقوی کا نام اختر رضا ہے۔ جس پر تقوی ناز کرتا ہے، جس پر شریعت ناز کرتی ہے، اس کا نام تاج الشریعہ علامہ اختر رضا قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو پروردگار عالم نے بہت مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اور یہ کس بنیاد پر؟ یہ صرف اعلیٰ حضرت کے پوتا ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد یا پھر خاندان واد چلتا ہے کہ ایک باپ اگر بڑا ہے تو بیٹے کو بھی بڑا مان لیا جائے، چاہے اس میں وہ صلاحیت قابلیت ہو یا نہ ہو۔ یہی تو ہوتا ہے۔ آپ مزاروں پہ چلے جائیے، خانقاہوں میں چلے جائیے تو یہی ہے۔ ایک پیر صاحب گزر گئے، ان کا بیٹا بالکل ان پڑھ، اسی کو جو ہے سجادہ نشین بنایا اور بیٹھا دیا، اب وہ بھی پیر صاحب ہو گئے، وہ بھی جو ہے شیخ طریقت ہو گئے۔ عموماً یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کے علم کا ایسا فضل و کمال تاج الشریعہ کو عطا فرمایا کہ اپنے والد کے علم کے بھی نائب ہیں اور اپنے دادا اور نانا کے علوم کے بھی نائب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کو صرف اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے جو دین حاصل کیا، شریعت کو پڑھا اور پھر اس پر ایسا عمل کر کے تاج الشریعہ نے دکھایا، ایسا عمل کر کے علامہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان نے دکھایا کہ پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ اختر رضا نہیں بلکہ یہ تاج الشریعہ ہے۔ اب تاج الشریعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاج الشریعہ کا تو مطلب یہ ہو گیا شریعت کا تاج۔ کیا ہے؟ بولو نا، تاج الشریعہ کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا تاج۔ اب کیا کوئی شریعت کا تاج ہو سکتا ہے؟ بھئی شریعت تو خود تاج ہے، تو شریعت کا تاج کیسا؟ لیکن اہل علم نے یہ کہا کہ چونکہ علامہ اختر رضا قادری ازہری نور اللہ مرقدہ نے شریعت پر ایسا عمل کیا اور ناموس رسالت کی ایسی حفاظت کی اور شریعت پر عمل کر کے ایسا دکھایا کہ آج شریعت کو بھی ناز ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی عمل کرنے والا ایسا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ جب شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے علماء سے، حضرت کوئی آسان مسئلہ ہو تو ذرا بتا دیں۔ یہی تو ہوتا ہے، ذرا حضرت آسان والا وہ سخت والا تو نہیں ہو پائے گا، ذرا آسان کوئی رخصت والی بات بتا دیں کہ کام بھی ہو جائے اور زیادہ زحمت بھی نہ ہو۔ یہی تو ہوتا ہے، یعنی رخصت پر عمل کرنا۔ لیکن سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید، یعنی نئے سے نیا یا پرانے سے پرانا مسئلہ آپ اٹھا کر دیکھیں، سرکار تاج الشریعہ کی پوری زندگی کا ہمیشہ آپ نے عزیمت پر عمل کیا، یعنی جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کیا۔ جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ ہاں رخصت ہے، اجازت ہے، تھوڑا مسئلے کو ہلکا کر لو، آسان کر لو، لیکن
سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب عزیمت پر یعنی اصل حکم پر ہے، وہ رخصت پر حکم نہیں ہے، وہ رخصت پر اجر و ثواب نہیں، یعنی مسئلہ عطا تو ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ اصل حکم پر عمل کرنے سے ملے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی، ثواب کم ہو گیا بندے، کھڑے ہو کر پڑھے گا ثواب زیادہ ہے۔ سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں مسئلہ حدیث پاک میں کہ سردی میں جس نے جو ہے سادہ پانی سے وضو کیا، یعنی پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، سمجھ گئے، تو اس کے لیے کیا حدیث پاک میں اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے گرم پانی سے وضو کرنے والے کے مقابلے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ سردیوں میں جس نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ بولو نا، 2 گنا ثواب، یعنی ایک تو وضو کرنے کا ثواب اور دوسرا جو ٹھنڈا پانی اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر بھی اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہمیشہ شریعت کے اصل حکم پر عمل کیا، کبھی رخصت پر عمل نہیں کیا۔ لوگوں نے چاہا کہ حضور تاج الشریعہ ایسا فتویٰ دے دے کہ جس سے رخصت مل جائے، کام آسان ہو جائے، لیکن سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا نہیں، اگر جب ایک عالم اور ایک محقق ہو کر ہی جب آسانی پر عمل کریں گے تو پھر عوام کا حال کیا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے انہی پختہ تمام اعمال پر عمل کرنے کی برکتوں کے صدقے پروردگار نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا حضور اختر رضا خان کو کہ آج تقوی شریعت سرکار تاج الشریعہ پر ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ پر، اس لیے آپ کو لقب بھی ملا تو تاج الشریعہ کا لقب ملا، تاج شریعت یعنی شریعت کا تاج۔ تو شریعت کا تاج سرکار تاج الشریعہ نہیں ہے، شریعت سب کی تاج ہے، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں، کوئی ایسا مقدس ہوتا ہے، کوئی ایسا مکرم ہوتا ہے، کوئی ایسا عظمت و کمال اور مرتبے والا ہوتا ہے کہ جس پر شریعت بھی ناز کرنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، شریعت بھی ناز کرنے لگتی ہے۔ اور اسی زمانے پروردگار عالم نے اسی زمانے میں ایسا مقام اور مرتبہ حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا۔ آپ غور و فکر کرو، ایک عالم دوسرے عالم کی علمیت کو جلدی نہیں مانتا ہے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کے ایسا فضل و کمال، ایسی علمی شخصیت کہ پروردگار عالم نے اہل علم کے درمیان سب سے زیادہ محبت الفت ڈالی۔ آپ کا جب وصال ہوا، آج ہی کے دن وصال کی تاریخ ہے 5واں عرس شریف ہے سرکار تاج الشریعہ کا، 2018 میں آپ کا وصال ہوا۔ سرکار تاج الشریعہ مغرب کی اذان کے وقت جب آپ اذان سن رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر آپ نے درود شریف پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا، اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ آپ کی زبان پر ہے، اور اس سے پہلے آپ قصیدہ بردہ شریف سن رہے ہیں۔ اب مغرب کی اذان سن کر جواب دے رہے ہیں، اور اسی جواب دیتے دیتے آپ کی روح قبر سے منزلی سے پرواز کر گئی، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کا نام، رسول اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تک زندہ رہے تب تک اللہ اور اس رسول کے نام کو بلند کرتے رہے، شریعت کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر تشریف لے گئے، اور یہ بتا کے گئے کہ اے میرے مریدین، اے میرے متوسلین، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والوں، اختر رضا سے اگر محبت کرتے ہو، اختر رضا کے باپ داداؤں سے، اعلیٰ حضرت سے اگر محبت ہے تمہیں، تو پھر اختر رضا کا اس پیغام کو یاد رکھنا جس کا درس اختر رضا نے پوری زندگی دیا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کا بھی یہی پیغام تھا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا بھی یہی پیغام ہے، اور تمام اہل سنت کے ہر عالم کا یہی پیغام ہے کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اس سے محبت کرو، اسی سے رشتہ داریاں کرو، اسی کے یہاں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرو، اور جو اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا، کسی بھی طریقے سے بدمذہبیت کا شکار ہے، وہ چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، یا پھر رافضی شیعہ ہو، یا کسی اور بدمذہب قبیلے سے وہ تعلق رکھتا ہو، جب وہ حضور کا نہیں، جب وہ کلمہ پڑھنے والے پڑھانے والے نبی کا نہیں، تو پھر وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟
جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، جب اس رب کا وفادار نہیں تو پھر آپ کا اور ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے اللہ کا احسان نہیں مانا، رسول اللہ کا احسان نہیں مانا، تو پھر وہ تمہارا احسان کیسے مانے گا؟ تو تمہارا احسان وہی مان سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا احسان ماننے والا ہو، تم سے محبت وہی کر سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، انہی کے یہاں اپنی شادی بیاہ کرو اپنے بچوں کی، اور انہی سے اپنے تعلقات رکھو، دوستی یاری بھی انہی سے کرو جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور جو کسی بھی طریقے سے جن کے ایمانوں میں کمیاں ہیں، کھوٹ ہے، جو بد مذہب ہیں، بد دین ہیں، گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کے وفادار نہیں، کلمہ دینے والے نبی کے وفادار نہیں، قرآن دینے والے رسول کے وفادار نہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ دینے والے نبی کے نہیں، تو پھر آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کا خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو ہیں ایمان والے وہی آپس میں بھائی بھائی، تو انہی کی محبت دل میں رکھو۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اسی چیز کا زندگی بھر درس دیا۔ اگر غیر تو غیر ہے، اعلیٰ حضرت کے خود کے خاندان میں اگر کوئی ذرا سا راہ راست سے ادھر ادھر قدم ڈگمگایا تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فوراً گرفت فرمائی کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہ اعلیٰ حضرت کی اولاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے قدم ادھر ادھر چلنے لگے پھر بھی تمہیں مانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے یہی پیغام دیا کہ جو اعلیٰ حضرت دے گئے 100 سال پہلے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا اور بتا دیا اپنی وصایت شریف میں کہ میرا دین میری کتابوں سے ظاہر ہے، تم یہ نہ دیکھنا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرا پوتا کیا کر رہا ہے، میرا نواسا کس راستے پر چل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ میری اولادیں اگر جو دین میں نے تمہیں کتابوں میں دیا ہے قرآن و سنت سے نکال کر، اگر اس پر چل رہے ہو تو ماننا، اور اگر اس دین پر نہیں چل رہے ہو تو پھر نہیں مانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہیں، جو ائمہ چاروں ائمہ کرام کا جو مذہب و مسلک اعلیٰ حضرت نے چھوڑ کر اپنی کتابوں میں تحریر فرما دیا ہے، صحابہ کی محبت اور سنت کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی دیکھنا تو کتابوں سے پرکھ لینا کہ کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو سبحان اللہ ماننا، احترام کرنا، اور اگر نہیں ہے تو پھر میری ہی اولاد کیوں نہ ہو اس کو نہیں ماننا۔ یہ کتنی پیاری بات کی اللہ کے ایک ولی نے، یہ نہیں کہا کہ میری اولادوں کو مانتے رہنا۔ آج کل تو خانقاہوں کا مسئلہ یہ چل رہا ہے، کتنی گمراہ ہو جائے بیٹا، اولادیں کتنی گمراہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو دادا پردادے یہ تھے، اتنے بڑی ولی گزرے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ ارے گمراہ ہونے میں کون سی بڑی بات ہے؟ شیطان بھی گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو جنت میں عبادت کرتا تھا، آپ تو زمین پہ کر رہے ہیں، آپ انسانوں کے درمیان کر رہے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، گمراہ ہو گیا۔ تو گمراہیت سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن کو تھامو، اور ان اولیاء الا المتقون جو قرآن میں فرمایا اس پر عمل کرو، انہی کو اللہ کا ولی مانو جن کا عمل و کردار قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے۔ اگر وہ سنت کے مخالف ہے، اگر وہ شریعت کے مخالف ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی نہیں رکھتا، ایک بات آپ خود غور کریں کہ جب ایک پیر، ایک عالم، ایک مفتی، ایک محدث، جب اس کا ظاہر، صرف اس کا ظاہر بھی اگر شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا تو خود غور کرو کہ وہ آپ کو راہ راست پر کیسے لا سکتا ہے۔ یہ غور کرو، اس کا ظاہر بھی درست نہیں ہو سکا، وہ آپ کو دین صراط مستقیم پر کیسے چلائے گا؟ اور جیسے کہ ہمارے قاری صاحب نے، نوشاد صاحب نے اپنی منقبت میں ذکر کیا نا کہ اور بتایا کہ وہ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی کل قیامت کے دن تاج الشریعہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، یہ حدیث پاک کا الفاظ ہے، سمجھ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر کل
اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر تاج الشریعہ سے محبت کی تو انشاءاللہ تاج الشریعہ کے ساتھ حشر ہوگا. اعلیٰ حضرت سے محبت کی تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ حشر ہوگا. غوث پاک سے محبت کی تو غوث پاک کے ساتھ حشر ہوگا. سرکار غریب نواز سے محبت کی تو سرکار غریب نواز کے ساتھ حشر ہوگا. حشر کا مطلب حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا جن کو ہم نے دنیا میں مانا اور جانا اور ان سے محبت کی ہے. تو ہم نے صحابہ سے محبت کی ہے تو انشاءاللہ جہاں کل صحابہ ہوں گے وہی انشاءاللہ ہم ہوں گے. ہم نے اہل بیت سے محبت کی ہے تو جہاں انشاءاللہ کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی وہاں ہوں گے. اور ہم نے اپنے سرکار جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو جہاں محمد رسول اللہ ہوں گے وہی انشاءاللہ ان کے امتی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں موت کے وقت ہمیں یہ کہنا نصیب فرمائے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.